تو فرمائیں کہ بھائی اپنے حال کو سب لوگوں سے چھپاؤ. ایک دفعہ حاجی صاحب نے کہا کہ نظام الدین میں یعنی مرکز کا جو خرچہ تھا وہ میرے ذمہ تھا، خرچہ چلا رہے تھے. تو ایک دفعہ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی عبد الوہاب آ جاؤ، مجھے پتہ چلا ہے کہ تم جو مرکز کا جو خرچ کر رہے ہو نا، تو وہ تم نے کسی سے پیسے قرض لیے ہیں، اس کو چلا رہے ہو. تو ذرا ہمیں بتاؤ کہ بھئی کتنے پیسے ہیں تاکہ اس کا کچھ انتظام ہو جائے. یہ تو کافی لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں. تو حاجی صاحب نے کہا کہ میں نے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا کہ نہیں حضرت میں تو آپ کو نہیں بتاؤں گا. اس نے کہا کہ بھئی بتاؤ. تو میں نے کہا کہ آپ کو نہیں بتاؤں گا. کہ پھر مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ مجھے لے گئے حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کہ دیکھو حضرت یہ عبد الوہاب خرچہ کر رہے ہیں، مجھے معلوم ہوا کہ اس نے قرض لیے لے کر یہ نظام چلا رہے ہیں، تو ان سے ذرا پوچھو کہ بھئی کتنے پیسے ہیں کہ ان کا انتظام کر لیں. تو حضرت شیخ نے فرمایا کہ بھئی عبد الوہاب بتاؤ نا، عبد الوہاب بتاؤ. تو حاجی صاحب نے کہا کہ میں نے حضرت شیخ کو کہا کہ حضرت آپ نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ جو بندہ قرض لیتا ہے اللہ کے دین کے لیے تو اس وقت تک اللہ جل شانہ اس کو موت نہیں آنے دیں گے جب تک اس کے قرضے کا بندوبست نہ کر لیں. تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں بھائی یہ تو میں نے تو کہا ہے. تو پھر میں نے کہا حضرت میں تو آپ کو پھر نہیں بتاؤں گا. کہ ساتھ حضرت جی نام الحسن رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے، تو اس نے کہا کہ عبد الوہاب کسی کو بھی نہیں بتانا کسی کو بھی. تو میرے بھائی اور دوستو ہم اپنے حال کو چھپائیں، کسی پر اپنے حال کو ظاہر نہ کریں. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بصرہ کی جامع مسجد میں بیٹھے تھے، لوگوں کو درس دے رہے تھے. تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ آئے اور فرمایا کہ ایک لڑکے میں تجھ سے ایک سوال کرتا ہوں، یہ مجھے بتاؤ کہ دین کی بنیاد کیا ہے. تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دین کی بنیاد ہے ورع، یعنی تقوی، اللہ سے ڈرنا، اللہ کا خوف. اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ دین کی خرابی کیا ہے جس سے آدمی کا دین خراب ہو جاتا ہے، یہ بھی بتاؤ. وہ تو دین کا بنیاد ہوا، لیکن جس چیز سے آدمی کا دین خراب ہو جاتا ہے وہ بھی بتاؤ، کیونکہ دونوں چیزیں ضروری ہیں. ایک یہ ہے کہ بھئی ہم وضو کے فرائض سیکھ لیں، سنتیں سیکھ لیں. تو اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ مفسدات وضو بھی سیکھ لیں، چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے وہ بھی سیکھ لیں. کیونکہ اگر ایک آدمی وضو کے فرائض سیکھ لیتا ہے، سنتیں سیکھ لیتا ہے، آداب مستحبات سیکھ لیتا ہے، لیکن جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے وہ نہیں سیکھتا، تو کام تو مکمل نہیں ہوا. ایسا کام اس سے ہو جائے گا کہ جس سے اس کی وضو ٹوٹ گئی ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا، اور یہ تو اس گمان میں ہوگا کہ میرا وضو ہے. تو دونوں چیزیں ضروری، ایک وہ اسباب جن کے ذریعے بندہ اللہ کے قریب پہنچتا ہے وہ بھی جاننے ہیں، اور دوسرے وہ اسباب جن کے ذریعے بندہ اللہ جل شانہ سے دور ہوتا ہے، اس کو بھی جاننا ہے. یہ دونوں ضروری ہیں. تو فرمایا کہ بھئی جس سے آدمی کا دین خراب ہو جاتا ہے وہ بھی بتاؤ. تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ ہے طمع. کیا ہے؟ طمع. مخلوق سے طمع اور امید. مخلوق سے طمع اور امید رکھنا، اس سے آدمی کا دین خراب ہو جاتا ہے. تو میرے بھائی اور دوستو اللہ جل شانہ کی عظمت اور بڑائی جب ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے گی تو ہمارے دلوں سے مخلوق کی عظمت اور بڑائی نکل جائے گی. جب اللہ جل شانہ کی عظمت اور بڑائی دل میں بیٹھ جائے گی تو میرے بھائی اور دوستو پھر مخلوق کی طمع خود بخود ہمارے دلوں سے نکل جائے گی.